السلام علیکم۔ ناہید سلطانہ اختر کے ناول زندان میں پھول کی قسط نمبر 16 پیش خدمت ہے۔ ڈاکٹر شعیب اور میرے درمیان طے پایا کہ جتنے دن میں میرا اگلا ڈرامہ مکمل ہو اتنے دن میں وہ کراچی میں مکان خریدنے اور حیدرآباد والا مکان فروخت کرنے کا معاملہ نمٹا لیں گے۔ کراچی روانہ ہونے سے قبل میں نے ممی کو گمنام خط لکھا: بیگم علی ضیاء، وہ لڑکی جو زندان میں قید ہونے پر آپ سے الجھتی تھی اب ایک معزز انسان کا ہاتھ تھام لینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ بہت جلد آپ اخبار میں اس کی شادی کی خبر پڑیں گی۔ وہ بے بس اور بے نوا لڑکی اب بہت مسرور ہے اور اسے آپ سے رتی بھر بھی محبت نہیں ہے۔ کراچی روانہ ہوتے وقت منگنی کی بیش قیمت انگوٹھی میری انگلی میں جگمگا رہی تھی۔ کراچی پہنچ کر میں نے اپنے شناساؤں کو اپنی منگنی کی خبر سنانے میں کوئی تامل نہ کیا اور ببانگ دوہل سب کو بتایا کہ اپنے مرحوم باپ کے عزیز، جو ہم بھائی بہنوں کے قانونی سرپرست بھی تھے، ان سے منگنی کر لی ہے اور بہت جلد شادی کا ارادہ ہے۔ میں نے اپنے منگیتر کے سیاق و سباق بیان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیا۔ میں چاہتی تو صرف منگنی ہی نہیں، اپنی شادی بھی چھپا سکتی تھی، مگر میں نے اس قصے کی تشہیر اس لیے کی کہ لوگ خالد آفاق سے میری دوستی کو غلط معنی پہنانا چھوڑ دیں، نیز خالد آفاق مجھ سے مایوس ہو جائے۔ میری توقع کے مطابق اس خبر کا خالد پر شدید رد عمل ہوا۔ ثریا آفاق بھی بہت دکھی ہوئیں۔ خالد نے کہا: زریں، اپنا فیصلہ بدل دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مجھے افسوس ہے خالد، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے جس شخص سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے مجھے اس سے محبت ہے۔ تم بہت بے درد ہو، تمہیں میرا اور میری امی کا کوئی خیال نہیں؟ خالد، میں نے تمہیں واضح طور پر بتا دیا تھا، ہم ایک دوسرے کے جیون ساتھی نہیں بن سکتے۔ ہم دونوں ہی کو ایسے پارٹنر کی ضرورت ہے جو ہمیں سہارا دے، ہمارے زخموں پر مرہم رکھے، تاکہ ہم اپنے ماضی کی تلخیوں کو بھلا سکیں۔ تمہیں یہ رشتہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی زریں؟ کیوں؟ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ ہے کیوں نہیں؟ اپنے رشتے کے چچا سے شادی کر رہی ہو جو تمہارے سرپرست بھی ہیں اور عمر میں تم سے اتنے بڑے ہیں۔ دیکھو خالد، شرعاً، اخلاقاً اور قانوناً ہر اعتبار سے یہ شادی بالکل جائز ہے۔ پھر بھی زریں، تم دیکھنا لوگ ہنسیں گے تم پر۔ تو ہنس لیں، لوگوں کو عادت ہوتی ہے، مگر میں جو تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ مجھے اس پر ترس تو آیا، لیکن اسے جذباتیت سے نکالنے کے لیے میں نے دو ٹوک بات کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا: اطمینان رکھو، تم نہیں مرو گے۔ ابھی کچھ ہی عرصے بعد اپنی بیوی کو ہنس ہنس کر ہی ساری باتیں سناؤ گے۔ وہ بولا: تم کتنی ظالم ہو۔ میں نے کہا: خالد، اتنی بیچارگی کیوں ظاہر کر رہے ہو؟ اس لیے کہ میں محبت کو ترسا ہوا ہوں۔ ہاں، لیکن خود اپنی غلطی سے۔ تم نے اپنے اوپر خود ساختہ احساس محرومی کا خول چڑھا رکھا ہے۔ اگر تمہارے والدین سے کسی وقت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو اتنا مظلوم سمجھنا شروع کر دو۔ تمہارے والدین تو کچھ مجبوریوں کی بنا پر تمہیں توجہ نہ دے سکے اور ان کو اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہے، لیکن دنیا میں بعض بچے ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ ان کی مائیں دنیا کے عیش و عشرت کی خاطر ان سے چھٹکارا حاصل کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ میں نے پچھلے دنوں ایک میگزین میں ایسی ہی سچی کہانی پڑھی تھی، جس میں ایک ماں نے اپنے بچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کو زہر دے دیا تھا تاکہ وہ آرام سکون کے ساتھ دوسری شادی کر سکے۔ خالد کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا گڑ گڑانا، اس کی والدہ کی منت سماجت، لوگوں کی باتیں، بھیا کی دلیلیں، غرض کوئی بات مجھے میرے فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہ کر سکی۔ البتہ اس گفتگو کے بعد خالد مجھ سے کھچا کھچا سا رہنے لگا تھا۔ چند دن بعد کی بات ہے، ڈرامے کی ریکارڈنگ شروع ہونے والی تھی کہ سیٹ پر مجھے ایک سینئر آرٹسٹ نے آ کر بتایا کوئی خاتون مجھ سے بات کرنے کے لیے کئی فون کر چکی تھیں اور اس وقت بھی پروڈیوسر صاحب کے کمرے میں فون پر مجھ سے بات کرنے کی منتظر تھیں، اور وہ صاحب خاتون کو انتظار کرنے کا کہہ کر مجھے بتانے کو آئے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا، ہو نہ ہو یہ ممی ہوں گی۔ میں نے پروڈیوسر سے اجازت لی، کال سننے کے لیے گئی۔ دوسرے کمرے میں پہنچی
اس یقین کے ساتھ ریسیور اٹھایا کہ ہیلو کہنے پر ممی کی آواز سننے کو ملے گی، لیکن وہ کوئی انجان خاتون تھیں۔ میری ہیلو پر انہوں نے کہا، زریں آصف؟ میں نے کہا جی ہاں زری بول رہی ہوں۔ بولی معاف کیجیے گا میں نے آپ کو زحمت دی، میرا نام مسز فرید ہے، زہرہ فرید، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے سوچا یہ میری کوئی فین ہوگی، ٹالنے کے انداز سے کہا، مسز فرید آج تو میں بہت مصروف ہوں، تو کل صحیح؟ کل بھی ممکن نہ ہوگا، تو پرسوں صحیح؟ معذرت چاہتی ہوں مسز فرید، میری کچھ نجی مصروفیات ہیں، میں مل نہ سکوں گی۔ وہ بولی، دیکھیے آپ کا ان نجی مصروفیات کے شروع ہونے سے قبل مجھ سے ملنا بہت ضروری ہے۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ وہ تو میں ملاقات کر کے ہی بتاؤں گی، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ معاملہ انتہائی اہم ہے اور آپ کے مستقبل بلکہ آپ کی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اب میں چونکی۔ میں نے پوچھا، آپ ہیں کون؟ یہ تو میں آپ کو ملنے پر ہی بتاؤں گی۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ یقیناً یہ ممی کا کوئی کارندہ تھی، ممی کوئی نیا کھیل کھیلنا چاہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے بے خبر رہنے کی بجائے باخبر رہنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے میں آپ سے ملنے کو تیار ہوں، آپ کل آ جائیے۔ کہاں؟ ممی کے کسی کارندے کو اپنی قیامگاہ پر بلانا مناسب نہ تھا۔ میں نے کہا یہیں ٹیلی ویژن اسٹیشن پر۔ کہنے لگی، اگر یہیں ملنا ہے تو میں کل کی بجائے آج ہی نہ مل لوں؟ آپ تو بہت جلدی میں معلوم ہوتی ہیں۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ اس انجانی عورت نے مجھے تشویش میں ڈال دیا تھا۔ اتنا انتظار میرے لیے بھی صبر آزما ہوتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے اس وقت تو میں ریکارڈنگ پر ہوں، آپ 6 بجے تک آ جائیں۔ بولی ٹھیک ہے، میں صحیح وقت پر پہنچ جاؤں گی۔ ریکارڈنگ ختم ہونے کے بعد میں کمرہ انتظار میں پہنچی تو ایک خوش پوش خاتون کو اپنا منتظر پایا۔ وہ اٹھ کر بولی، مجھے زہرہ فرید کہتے ہیں۔ میں نے رسماً کہا، آپ کو زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ کہنے لگی، جی نہیں۔ میں نے کہا، آئیے میرے ساتھ۔ لاؤنج میں ایک طرف بیٹھنے کے بعد میں نے کہا، جی فرمائیے۔ وہ بولی، آپ نے عذرا کا نام تو سنا ہوگا؟ کون عذرا؟ ڈاکٹر شعیب کی بیوی۔ میں چونکی اور کہا، جی ہاں بہت اچھی طرح۔ وہ بولی، میں عذرا کی بہن ہوں، ڈاکٹر شعیب کی سالی۔ جی ڈاکٹر شعیب کے منہ سے آپ کا نام سنا تھا میں نے۔ وہ بولی، حیرت ہے اس بدبخت نے کیسے ذکر کر دیا میرا۔ مجھے ڈاکٹر شعیب کے بارے میں اس کا انداز تکلم ناگوار گزرا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اس نے کہا، سنا ہے کہ ڈاکٹر تم سے شادی کر رہا ہے؟ میں نے جواب دیا، آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ وہ بولی، لیکن کوئی مرد اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا، اگر ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ تم بھی مشکل میں پھنس جاؤ گی۔ دیکھیے مسز فرید، یہ تو میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں اور بے معنی باتیں کیوں کر رہی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عذرا کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا کر بولی، تمہیں ڈاکٹر شعیب نے یہ بتایا ہوگا، لیکن عذرا مری نہیں، زندہ ہے۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، ڈاکٹر شعیب ایک بہت بد کردار شخص ہے، میری بہن کو بھی اس کی اصلیت کا علم بہت دیر سے ہوا۔ اس نے اپنے شوہر کو غلط کاموں سے روکنے کے لیے بہت کوشش کی، پر وہ باز نہ آیا، ہر وقت دوسری عورتوں کے چکر میں رہتا تھا۔ پھر بھی عذرا صبر کرتی رہی اور کہتی رہی کہ جو جی میں آئے کرے لیکن دوسری شادی نہ کرے، لیکن اس نے عذرا کی منت سماجت پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ دوسری شادی پر تلا ہوا تھا۔ مایوس ہو کر عذرا نے اپنی جان لینے کی کوشش کی اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ لوگوں نے عذرا کو تو بچا لیا، لیکن بدقسمتی سے زہیب ڈوب گیا۔ بیٹے کی موت کا غم اس کے لیے مزید بدتر ثابت ہوا اور وہ نفسیاتی مریض بن گئی۔ ڈاکٹر شعیب نے اپنے عیب پر پردہ ڈالنے کی خاطر اس کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ ہم لوگ عذرا کا علاج کروانا چاہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر شعیب اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے اور عذرا کے معائنے کے لیے جانے والے ہر ڈاکٹر سے یہ رپورٹ لکھواتا ہے کہ عذرا کا پاگل خانے میں رہنا ضروری ہے، اس لیے وہ بیچاری آج تک پاگل خانے میں ہے۔ لوگوں کی نظروں میں خود کو معصوم اور بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس نے دوسری شادی کا پروگرام ملتوی کر دیا، لیکن در پردہ اس کی حرکتیں بدستور جاری ہیں۔
زہرہ کی باتیں سن کر اس وقت میں دکھ کی انتہائی کیفیت سے دوچار تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص جسے میں دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا کرتی تھی وہ فرشتہ نہیں شیطان ہے۔ زہرہ آفریدی نے مجھے پاگل خانے کا پتہ لکھوایا اور کہا اگر میری بات کا یقین نہیں تو خود جا کر دیکھ لو۔ میں خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور حیران تھی، کیا چہرے اس حد تک بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ بامشکل میں نے کہا میں نے تو کبھی ڈاکٹر شعیب کے کسی سے مراسم نہیں دیکھے، اور ڈاکٹر شعیب نے کبھی بھولے سے بھی مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہی۔ زہرہ کہنے لگی اس کا طریقہ واردات یہی ہے، شرافت کا لبادہ اوڑھ کر لڑکیوں پہ جال پھینکتا ہے، نوجوان لڑکیوں کو پھنساتا ہے کیونکہ وہ ناتجربہ کار ہوتی ہیں۔ وہ غور سے میرا جائزہ لے رہی تھی، پھر بولی تم چاہو تو ڈاکٹر شعیب کے جال میں پھنسنے سے بچ سکتی ہو، تمہارے واسطے زندگی کے راستے کھلے ہیں۔ میرا مشورہ ہے اپنی خوبصورتی اور جوانی کو شعیب جیسے آدمی سے بچاؤ، ورنہ میری بہن کی طرح تم بھی زندوں میں رہو گی نہ مردوں میں۔ میں تو بہت پہلے سے تم سے ملنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر شعیب کے گھر میں تم بھائی بہنوں کی آمد میرے علم میں تھی۔ میں نے اپنے ذرائع سے پوچھ گچھ کرائی تو معلوم ہوا تم لوگ اس کے کسی عزیز کے بچے ہو۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بہت جلد تم پر جال ڈالے گا، پر تم سے ملاقات کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ پھر جب تم ٹی وی پر آنے لگی تو میں نے تمہارا ایڈریس حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ تمہیں خبردار کر سکوں۔ پچھلے دنوں جب میں نے اخبار میں تمہاری منگنی کی خبر پڑھی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ ہمارے گھر کا ہر فرد تمہاری اداکاری کا دیوانہ ہے، اور میرے لیے تم میری اولاد کے برابر ہو، اسی لیے میں تمہیں سمجھانے چلی آئی ہوں۔ خدا کا واسطہ دیتی ہوں اس آدمی کے چکر میں نہ آؤ، اس سے دور رہو۔ یہ کچھ عرصے تم سے کھیلے گا، جب دل بھر جائے گا تو کسی دوسری لڑکی کا شکار کرے گا۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، شہرت یافتہ ہو، ایک سے بڑھ کر ایک آدمی تم سے شادی کا خواہش مند ہوگا۔ ویسے مجھے حیرت ہے، شعیب کو تم سے منگنی کرتے شرم نہ آئی؟ میں اسے کس منہ سے بتاتی کہ ڈاکٹر شعیب سے شادی پر اصرار دراصل میں نے کیا تھا۔ کاش میں نے یہ جذباتی حماقت نہ کی ہوتی۔ وہ بولی اچھا بھائی، اب مجھے اجازت دو، میں نے تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ ویسے تم سامنے دیکھنے پر اسکرین سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ میں نے کہا شکریہ۔ وہ بولی خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، اور ڈاکٹر شعیب پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ میں دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ ممی پر سے اعتماد اٹھ جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر شعیب پر اعتماد کیوں کیا۔ زہرہ فرید کے جانے کے کچھ دیر بعد میں ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکائے اسٹیشن سے باہر نکل آئی۔ ٹیکسی لے کر ساحل سمندر پر گئی۔ کھل کر آنسو بہانے کے لیے اس سے بہتر کوئی مقام نہ تھا۔ پہچان لیے جانے کے خوف سے میں نے آنکھوں پر رنگین چشمہ لگا رکھا تھا اور سر پر دوپٹہ لپیٹ لیا تھا۔ اس وقت میری دل گرفتگی کا کیا عالم تھا بتانا ممکن نہیں۔ ساحل سمندر کے متوازی چلتے ہوئے میں سوچ رہی تھی بھیا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اگر فرحین کا خیال نہ ہوتا تو میں سمندر کے متوازی چلنے کے بجائے اس کی آغوش میں جانے کو ترجیح دیتی۔ اچانک میرے کان میں خالد کی آواز آئی، زریں تم یہاں اس وقت؟ میں نے اسے دیکھا اور چپ رہی۔ وہ بولا میں جب ریکارڈنگ سے فارغ ہو کر نکلا تو تم ٹی وی اسٹیشن پر کسی عورت سے باتیں کر رہی تھیں، یہاں کیسے آ گئیں؟ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ زری کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا خالد تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ میں راضی ہوں۔ کیا؟ زری تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ نہیں، میں بالکل سنجیدگی سے یہ بات کر رہی ہوں۔ لیکن تمہاری منگنی؟ وہ قصہ ختم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس شخص نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ پلیز زیادہ سوالوں میں مت الجھو، نہ میں بتاؤں گی نہ تم کریدنے کی کوشش کرو، اور دیکھو اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو جلد سے جلد نکاح کا بندوبست کر لو۔ خالد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کم ہجوم والی جگہ پر لے گیا۔ ہم ریت پر ہی بیٹھ گئے۔ وہ بولا مجھے نہیں بتاؤ گی کہ کیا بات ہوئی؟ نہیں۔
اور تم سے شادی کے لیے میری پہلی شرط ہے کہ تم مجھ سے کبھی کوئی ایسی بات پوچھنے کا اصرار نہ کرو گے جو میں بتانا نہ چاہوں۔ ٹھیک ہے زری، اور کچھ؟ ہاں، دوسری شرط یہ ہے کہ تم میرے بہن اور بھائی کی محبت میں حارج ہونے کی کوشش نہیں کرو گے۔ بولو، منظور ہے؟ مجھے تمہاری ایک نہیں 100 شرطیں منظور ہیں۔ تو پھر چلو، تمہاری امی کو یہ خبر سناتے ہیں۔